آئیے میرا آج کا موضوع ہے فلاح دارین کا راز۔ فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، دارین کہتے ہیں دونوں جہان، یعنی دنیا اور آخرت۔ ان دونوں جہانوں کو دارین کہتے ہیں۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن اور اپنے محبوب کے فرمان کے ذریعے ہمیں وہ راز بتائے ہیں، وہ طریقے بتائے ہیں جن طریقوں پر ہم اگر چلتے جائیں تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت میں بھی اپنی کامیابی سے ہمکنار فرماتا ہے۔ حاضرین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جہان، ایک دنیا کا اور ایک آخرت کا، دنیاوی معاملات میں تو ہم عمومی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم کامیابی حاصل کر لیں۔ مثلا اگر ہم کسی جگہ پر جاب کرنے لگ گئے تو ہم کیا کرتے ہیں، اس دفتر کا جو ہیڈ ہوتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں، ہم اس کی خوشامد کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ جو کام ہمیں دیتا ہے ہم اس کو 100% کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کی زندگی میں ایک دن آتا ہے کہ وہ انسان اس دنیا میں کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اگلے جہان کی کامیابی کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس معاملے میں جو ہم سب کا بڑا باس ہے، جو ہم سب کا بڑا مالک ہے، جو ہم سب کا بڑا خالق ہے، جس نے ہمارے ذمے جیسے ایک دفتر کا، ایک آفس کا ہیڈ ہمارے ذمے کام لگاتا ہے تو ہم اسے وقت پر پہنچ کر پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک ایک لمحہ ہم نظر رکھتے ہیں کہ کہیں اس کے حکم کی کوئی عدولی نہ ہو جائے، اس کے حکم کی کوئی خلاف ورزی بولیے نہ ہو جائے، اور ہم اس دنیا کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں وہ دن آتا ہے کہ وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب باری آتی ہے اس پروردگار کے حکام کو ماننے کی، جب باری آتی ہے اس مولا کی اطاعت کی، جب باری آتی ہے اس رب العالمین کے فرامین پر عمل پیرا ہونے کی، تو ہم اس سے عموماً منہ موڑ کر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ فرماتا ہے نماز پڑھو، ہم اس سے گریزاں۔ وہ کہتا ہے آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے روزے رکھو، ہم اس سے روگرداں۔ وہ کہتا ہے زکوٰۃ دو، ہم اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ وہ کہتا ہے آپس میں اچھا برتاؤ کرو، وہ کہتا ہے والدین کی عزت کرو، وہ کہتا ہے اولاد کے حقوق ادا کرو، وہ کہتا ہے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ الغرض وہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جبکہ قربان جاؤں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی 70 آیتوں میں، بولیے کتنی آیتوں میں؟ 70 آیتوں میں یہ فرمایا کہ کامیاب وہ لوگ ہوں گے دنیا اور آخرت میں جو دو کام کریں گے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ آیتیں رکھنے لگا ہوں کہ ہم دنیا اور آخرت میں کس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پہلی آیت قرآنی سنیے۔ میرا موضوع بڑا آسان مگر بڑا طویل ہے، میں اس کو بہت شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کوشش کروں گا کہ آپ تک جمعۃ المبارک کے ان لمحات میں ایک خاص میسج پہنچا سکوں۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، دنیا اور آخرت میں اس مولا کے پاس ان کا اتنا اجر ہے کہ جس کا کوئی حد اور حساب ہے ہی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے اس دنیا اور اگلی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں کتنی چیزیں بتائیں؟ دو۔ نمبر 1 ان الذین آمنوا، ایمان، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال۔ اور صرف اسی ایک آیت میں نہیں، میں نے آپ کو ابھی بتایا کتنی آیات میں؟ 70 آیتوں میں۔ جیسا کہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وبشر الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، ان لہم جنات تجری،
मिन तहतिहल अनहार, फरमाया उनके लिए जन्नतें भी हैं और जन्नतों में हमेशा बहने वाली नहरें भी हम उन्हीं के सुपुर्द करेंगे जिनके पास ईमान भी होगा, साथ साथ नेक अमाल भी होंगे। फिर फरमाया वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह, फरमाया वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, वही लोग जन्नती हैं, खालिदून हम फीहा खालिदून, और वही लोग हमेशा अल्लाह की जन्नतों में कयाम पजीर होंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगली आयत में फिर यही दो बातें की, फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए। फिर एक और मुकाम पर फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, फरमाया वो ऐसे लोग होंगे कि मैं रब उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में दाखिल कर दूंगा। आखिरी आयत मैंने टोटल बताया 70 आयतें जिनमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कामयाब इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी वही होंगे जिनके पास ईमान होगा और नेक अमाल होंगे। बोलिए कितनी चीजें, और ऊंचा बोलिए कितनी चीजें। तो नंबर 1 ईमान, नंबर 2 आमाल सालेहा, नेक अमाल, जिनके पास ये दो होंगे वही कामयाब होंगे। अब आखिरी आयत सुनिए, उन 70 में से 7वीं आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, वो लोग जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, फरमाया सारी मखलूक में यही लोग तो सबसे अच्छे हैं। फिर अगली आयत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, हाजरीन मोहतरम ये अगला जरा जुमला सुनिएगा, कुर्बान जाऊं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों पर इनाम किस तरीके से किया। फरमाया वो लोग जो ईमान ले आते हैं और फिर नेक अमाल करते रहते हैं, तो फरमाया क्या होगा, जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम, ऐसे बंदे जिनके पास ईमान भी था, ऐसे बंदे जिन्होंने नेक अमाल भी किए, उनको क्या मिलेगा, जन्नात अदनिन तजरी मिन तहत अल अनहार, उन्हें जन्नतें भी मिलेंगी और ऐसी जन्नतें मिलेंगी जिसमें हमेशगी के बागात भी होंगे, जिसमें उसके करम की नहरें भी बह रही होंगी। खालिदीन फीहा अबदा, वो हमेशा उन जन्नतों में रहेंगे। और अगला जरा जुमला सुनिए, कुरान ने कहा रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन्हु, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इतना अजर अता करेगा, इतनी नेमतें अता करेगा, इतने इकराम अता करेगा, इतने अपने इनायात और रहमतें अता करेगा, और इतने तहाइफ और इतनी अजमतें और बुलंदियां दुनिया और आखिरत में अता करेगा कि अल्लाह तो उनसे राजी हो ही गया था, वो भी कयामत के दिन कहेंगे मौला तू इन्ना करम कितना, असी भी रज गए हैं। बोलिए बोलिए क्या कहेंगे, असी भी रज गए, राजी हो बारी ताला, तू हमसे राजी हो गया, बारी ताला तूने इतना हमें अता कर दिया कि अब हम भी तेरी अता से राजी हो गए हैं। तो ये सारी नेमतें जो मैंने आपके सामने रखी दोस्तों, जरा बताइए ये सारी नेमतें, ये सारी की सारी नेमतें किन को मिली, जिनके पास कितने काम हैं, बोलिए बोलिए, दो, कौन कौन से, ईमान और अमले साले, ईमान और नेक अमल। ऊंचा बोलिए मैं ताकि आपको साथ लेके चल सकूं और बात हम समझ सकें। बोलिए दुनिया और आखिरत में, दुनिया और आखिरत में कितनी किस्मों के लोग कामयाब होते हैं, वो जिनके पास कौन सी नेमतें होती हैं, नंबर 1 ईमान, नंबर 2 नेक अमाल। अब जहनों में सवाल पैदा होता है कि ईमान क्या है और अमाल सालिहा क्या है। ये मेरा इब्तिदाइया था, इसको अब आपने ज़हन में रख लेना है कि कामयाब फलाहेदारैन इस दुनिया और उस दुनिया में कामयाब सिर्फ वो होगा जिसके बाद 2 चीजें होंगी। कुरान मजीद के 70 मुकामात ने इस बात को वाज़ेह कर दिया कि कामयाब सिर्फ वो होगा, कामयाब सिर्फ वो होगा, जन्नतें उसी की,
دنیا اسی کی، آخرت اسی کی، اللہ کی رضا اسی کے پاس جس کے پاس ایمان بھی ہے اور نیک اعمال بھی ہیں۔ حاضرین محترم، اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایمان ہے یہ کیا ہے اور نیک اعمال کیا ہیں؟ تو آپ ایمان کی تشریحات پڑھتے چلے جائیں۔ چونکہ ٹائم نہیں، میں ساری تفصیلات میں جائے بغیر صرف ایک جملے میں بتا دوں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہوں گے جن کے پاس دو چیزیں ہوں گی، نمبر 1 بولیے ایمان، نمبر 2 نیک اعمال۔ کامیاب وہ ہوں گے۔ باری تعالیٰ یہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ ساری حدیث کو پڑھ لیجئے، ایمان عمل کا نام نہیں ہے، ایمان الگ شے ہے اور عمل، تو پھر ایمان کس شے کا نام ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن مجید کو پڑھ لیں، ایمان صرف اور صرف کملی والے آقا محمد مصطفیٰ کی محبت کا نام ہے۔ کملی والے آقا کی محبت کا نام، اچھا محبت کا نام ایمان ہے۔ اسی لیے تو اس سبجیکٹ پر تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میرا موضوع صرف یہ بات بتانا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ یہ کتنا زیادہ ضروری ہیں، اور ہم نے اپنی زندگیوں میں سارا ایمفسائز صرف محبت رسول پہ کر رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں میلاد کر لیا، محفل نعت کر لی، نعت خانوں کو پیسے دے دیے، نعت خان بلا لیے، میں نعت خانی کرتا ہوں، میں خطاب کرتا ہوں، میں جناب بڑی محفل سجاتا ہوں، میں لائٹنگ کرتا ہوں، ہم نے اس چیز کو کل سب کچھ سمجھ لیا۔ یاد رکھ لیں، یہ توجہ طلب میرا جملہ ہے، یہ ایمان تو مل جائے گا لیکن کامیابی صرف ایمان پر نہیں ہے، ساتھ اعمال۔ میں ایک ہی حدیث پاک پڑھ دیتا ہوں اس پر دلیل کے طور پر، تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے کہ پتہ نہیں علامہ صاحب نے ایسے محبت میں بات کر دی کہ ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ معروف حدیث پاک ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم سیاستہ کی کتب حدیث بھری پڑی ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک جب تک کہ کوئی شخص اپنے باپ سے، والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اور اس کائنات میں جو کچھ پایا جاتا ہے ہر شے سے بڑھ کر، جب تک بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگ جائے، ایمان کسی کے دل میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حاضرین محترم، ہمارے معاشرے میں ایسے کئی ہمارے بھائی موجود ہیں کہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی اور ایمان کا حصہ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں نعت پڑھنا اور یہ مدینہ کی گلی کوچوں کی بات کرنا، سرکار کی زلفوں کی بات کرنا، سرکار کے چہرے کی بات کرنا، سرکار کے اٹھنے بیٹھنے کی بات کرنا، حضور کی ولادت کی بات کرنا، سمجھتے ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اب یہ حدیث پاک ذرا توجہ کیجئے گا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے والد سے زیادہ، مجھے ایمانداری سے بتائیے، والدین کے بغیر کسی لمحے اولاد رہ سکتی ہے؟ بڑھاپے میں بھی چلی جائے تو بڑھاپے میں بھی ماں باپ کے تذکرے ان کے جانے کے بعد ختم؟ کیا باپ اور ماں 10 منٹ کے لیے بچہ نظروں سے اوجھل ہو جائے رہ سکتی ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں نے تمہیں اگزامپل دے دی کہ یہ یاد رکھ لیں، یہاں پر محبت کی بات ایسی محبت کی بات نہیں ہوئی کہ اتنی کرنی ہے جتنی اولاد اپنے والدین سے کرتی ہے، یہ بھی بات نہیں ہوئی کہ اتنی کرنی ہے جتنی والدین اپنی اولاد سے کرتے ہیں، نہیں، فرمایا حتی اکون احبا، والدین سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، والناس اجمعین، اور کائنات میں جو کچھ پایا جاتا ہے ہر شے سے زیادہ محبت۔ بولیے ایکول محبت کی بات
نہیں ہو رہی. اچھا ایمان تب آئے گا جب دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چراغ روشن ہوگا. اچھا حاضرین محترم، اب توجہ کیجئے گا، یہ محبت رسول یہ بن گئی ایمان. میں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں، ذرا دھیان سے میری بات کو سمجھے. میں نے ابھی تک آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اس دنیا اور اگلی دنیا کی کامیابی کی علامت دو چیزیں ہیں. قرآن نے 70 مقامات پر بیان کیا ہے، اور وہ دو چیزیں ایک مرتبہ پھر بولیے کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اونچا بولیے ذرا، ایمان اور عمل صالح. میں نے بتایا ایمان کسے کہتے ہیں، ایک لفظ میں ذرا بول دیجئے نا. میں نے ابھی آپ کو بتایا ایمان کسے کہتے ہیں، محبت رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایمان کس شے کا نام ہے؟ محبت رسول. اور محبت رسول میں ذرا برابر بھی کمی ہو گئی تو یاد رکھ لیں ایمان بندے کے پاس نہیں آ سکتا. یہ آج کے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کا یہ خاص میسج اور بات ذہن نشین کر لیں. ایمان الگ شے ہے، عمل کبھی ایمان نہیں ہو سکتا، اور ایمان کبھی عمل نہیں. یہ دونوں الگ الگ چیزیں، اور قرآن اور حدیث نے ان دونوں چیزوں کو الگ الگ بیان کیا. اب وہ ایمان کیا تھا؟ ایمان تھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمل کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس کیوں آیا ہے، اور یہ کیا میسج دینے کے لیے آیا ہے. اہلیان رسول پورا بڑی توجہ سے میری یہ حدیث پاک اور اگلے عمل صالح کی اہمیت کو ذرا دھیان سے سنیے گا. بڑی معروف حدیث پاک ہے، بخاری و مسلم میں آئی ہے، سیاستہ میں آئی، بے شمار کتب حدیث میں آپ نے یہ سن رکھی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی دوزخ میں چلے جائیں گے، دوزخ میں چلے جائیں گے. قیامت کے دن بے شمار مناظر نظر آئیں گے. ان میں سے ایک منظر قیامت کے دن یہ بھی نظر آئے گا کہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق سامنے ہوگا، اور آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اب وہ سجدہ کیوں کریں گے؟ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایمان الگ شے ہے، اور ایمان کس شے کا نام ہے؟ ایک مرتبہ اونچا بولیے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جس دل میں جتنی زیادہ ہے وہ اتنا ایمان والا ہے، اور جس دل میں یہ نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں. اسی طرح اعمال، جس کے جتنے زیادہ اعمال ہیں وہ نیک اعمال والا ضرور ہے مگر ایمان والا نہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. لیکن ان دونوں چیزوں کی اہمیت کیا ہے؟ میدان معشر ہوگا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور سجدہ کریں گے نا، اللہ پیار سے پوچھے گا اے میرے محبوب کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہائیں گے، سجدہ کریں گے. اللہ پوچھے گا کیوں رو رہا ہے میرے محبوب؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام عرض کریں گے باری تعالیٰ میرے امتی گناہوں کے سبب دوزخ میں چلے گئے ہیں، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ ان گناہ گاروں کو دوزخ سے نکال کے اپنی جنت میں داخل فرما. اب کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام کی یہ التجا مان لی جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عام نبی دعا کرے، بلکہ عام بندہ دل سے دعا کرے تو وہ نہیں موڑتا، پھر آمنہ کا لال دعا کرے اور کیسے مڑ سکتا ہے؟ حاضرین محترم معاملہ کیا ہوگا؟ میں شارٹ کر رہا ہوں، اصل موضوع پر ابھی تک نہیں میں پہنچا. میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ اعمال، ایمان کیا کرتے ہیں، اعمال کیا کرتے ہیں. کامیاب وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان یعنی محبت رسول بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی ہوتے ہیں. اب ذرا سنو کیا ہوگا. اللہ رب العزت فرمائے گا اچھا میرے محبوب یہ میں اتنے لاکھ کروڑ ایک عدد ہوگا، اللہ فرمائے گا میرے محبوب اتنے بندوں کو نا دوزخ سے جا نکال کے جنت میں لے جا. آقا علیہ السلام آئیں گے، اتنا عدد وہ جتنا بھی ہے، حدیث پاک میں عدد اسپیسیفک نہیں، بس اتنا ذکر ہوا ایک کوٹا ملے گا. آقا علیہ السلام جائیں گے دوزخ سے نکال کے لے آئیں گے. اچھا اب جب لے آئیں گے نا تو آقا علیہ السلام پھر دیکھیں گے
کہ ابھی بھی میرے کئی امتی دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں، کئی امتی دوزخ میں پڑے۔ اچھا، آقا علیہ السلام پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب جا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی، کتنا؟ رائی کے برابر بھی ایمان ہے نا، پھر فرمایا ان کو بھی جنت میں لے جا۔ آقا علیہ السلام جائیں گے، رائی کے برابر جن کے دلوں میں ہوگا ایمان ان کو بھی نکال کے جنت میں لے۔ آقا علیہ السلام پھر پیچھے دیکھیں گے کہ دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام پھر آئیں گے، سجدہ کریں گے، اللہ پھر پوچھے گا کیا ماجرا ہے۔ جب پوچھے گا نا تو ذرا توجہ کیجئے گا، اللہ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، 4 درجے کم، جس کے دل میں ایمان موجود ہے، جا میرے محبوب اس کو بھی لے جا اور دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا۔ آقا علیہ السلام ڈال آئیں گے، پھر دیکھیں گے کہ پھر ابھی پیچھے پڑے، آقا علیہ السلام پھر سجدہ کریں گے۔ یہ ایک ہی حدیث ہے طویل، میں اس میں سے ریلیونٹ اسپیسیفک حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام پھر سجدہ کریں گے۔ اب یہاں سوالیہ نشان ہے، سوچنے والی بات ہے۔ آقا علیہ السلام جب کریں گے، اللہ فرمائے گا میرے محبوب جس نے نا زندگی میں ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہے نا، جا اس کو بھی دوزخ سے نکال اور میری جنت میں داخل فرما۔ اب جنت میں پہنچ گئے، اب یہاں ذرا رک کے ایک لمحے کے لیے، یہ جو لفظ تھے نا جس کے دل میں اتنا ایمان ہے، اتنا ایمان ہے، اتنا ایمان ہے، مطلب جس کے دل میں اتنی محبت رسول ہے، اتنی محبت رسول ہے، اتنی محبت رسول ہے، اس کو جا کے دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈالا۔ اب اس حدیث پاک کو زندگی میں جب بھی پڑھا، جب بھی سنا، ہم نے اس پر سبحان اللہ کہا۔ کیوں کہا بھلا؟ کہ ہمارے آقا ہمیں دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ اچھا لے جائیں گے پر بڑا غور ہے، لیکن کبھی ہم نے اسی حدیث پر اس اینگل سے غور نہیں کیا کہ ہم دوزخ میں گئے کیوں۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ بھئی نکال کے تو لے جائیں گے، یہ تو ان کی رحمت للعالمینیت ہے، یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ جنت میں دوزخ سے نکال کے لے جائیں گے۔ بھئی ہم دوزخ میں گئے کیوں؟ گئے ایمان کی وجہ سے نہیں، گئے اعمال کی وجہ سے۔ اعمال کم تھے، بولیے کیا؟ اعمال کم تھے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک غیرت مند امتی، ذرا سا بھی احساس رکھنے والا امتی، ہم چونکہ چڑھ گئے واعظین کے ہتھے اور محفلوں کے ان کے ہتھے چڑھ گئے، اور انہوں نے ہمیں ان باتوں کا دوسرا رخ دکھایا ہی نہیں۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لائٹیں لگائیں، میلاد کریں، جلسے کریں، جلوس کریں، نعتیں پڑھیں، بس ساڈا بیڑا پار ہے۔ بھائی پار ہوگا شفاعت کے ذریعے، مگر اس سے پہلے دوزخ میں جو گئے وہ ایمان کی وجہ سے نہیں گئے، وہ کم اعمال کی وجہ سے گئے۔ حضور کے امتی ہیں ہم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو ذرا ان بندوں میں شمار کریں جو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائے جا رہے ہیں، سامنے میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ موجود ہیں، وہ ہمیں نکال کے لے رہے ہیں۔ مجھے اتنی سی بات بتائیے، جب ہم دوزخ میں پڑے ہوں گے اور ہمیں نکال کے لے کر جائیں گے، آقا ہم پر فخر کر رہے ہوں گے یا شرمندہ ہو رہے ہوں گے؟ یہ ہے جمعۃ المبارک، رمضان المبارک کا جو میسج دیتا ہے۔ وہاں آقا علیہ السلام کو بار بار سجدہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف وہ جس نے 33 مارکس لینے تھے، 30 لیے، 31 لیے، 32 لیے، اور سٹار لگ گیا، اور اس کے ریزلٹ کارڈ پر ہمیشہ کے لیے لکھا گیا، میں اسٹوڈنٹ سے بات کر رہا ہوں، وہ لکھا گیا کہ یہ جناب سٹار لے کے پاس ہوا ہے۔ بتائیے جب جاب لینے کے لیے جائے گا، عزت کے ساتھ سامنے پیش کرے گا یا شرمندگی ہوگی؟ دوزخ میں وہ جن کو آقا علیہ السلام اٹھا کر لے کر جائیں گے نا، وہ سارے سٹار والے ہیں، وہ سفارش والے ہیں، اور وہ سٹار پتہ ہے کیسا لگا ہوا ہوگا؟ جب وہ جہنم سے جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پر بھی ان کے ماتھوں پر
काला निशान लगा हुआ होगा और जन्नती उन्हें कहेंगे ये जहन्नमी हैं, ये जहन्नम से आए हुए हैं, ये हुजूर की सिफारिश से आए हुए हैं। वो शर्म फील करेंगे। एक वक्त के बाद वो अल्लाह की बारगाह में, आका की बारगाह में आएंगे, हुजूर ए वाला लेबल भी उतरवा दो। आका अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, वो लेबल भी उतर जाएगा। लेकिन दोस्तों ये तो मुस्तफा की रहमत है, वो शय जिसने हमें उस दोज़ख तक पहुंचाया। वो ईमान नहीं था, वो नेक अमाल थे। जितनी अहमियत आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की है, उतनी ही ज्यादा अहमियत नेक, बोलिए बोलिए, उतनी अहमियत नेक अमाल की है। मैं यहां आपके सामने जरा इकबाल का अकीदा रखने लगा हूं। इकबाल ने क्या जुमला बोला, मैं उस कहते हैं मौला की बारगाह में अर्ज किया। इकबाल ने कहता है मुस्तफा पिन्हा, एक ही लफ्ज बोला, तर्जुमा जरा सुने। वो कहते हैं मौला अब ये एहसास है अपने नबी का, काश ये एहसास हमारे दिलों में भी जागे और हम ये कहें कि बारी ताला हमें उन सिफारिश वालों में नहीं जाना, मैं अपने नेक अमाल इतने आला करूंगा, मैं इतने अच्छे काम करूंगा कि कयामत के दिन मेरी वजह से मुस्तफा पाक को शर्मिंदगी ना हो, बल्कि मेरे नेक अमाल इतने हो कि इधर मैं अपने अमाल की गठरी लेकर मीजान पे पहुंचूं तो मुस्तफा को सिफारिश ना करनी पड़े, बल्कि हमारे अमाल देखकर खुश हो जाए और कहे कि वाह उम्मतिया, मेरे उम्मती होने का तूने हक अदा कर दिया है। ये रमजान इसलिए आता है, ये कुरान इसलिए पढ़ा जाता है, ये नमाजें इसलिए पढ़ी जाती हैं, ये सदकात और खैरात इसलिए दिए जाते हैं कि कयामत के दिन मुस्तफा को कोई शर्मिंदगी ना हो। वो देखें कि वाह क्या मेरा उम्मती आया है, मेरी मोहब्बत की खैरात भी सीने में लेके आया है, नेक अमाल की गठरी को भी भर के लाया है। इकबाल का अकीदा सुनो, कहता है मौला, अल्लाह की बारगाह में इकबाल कहता है मौला अगर कयामत के दिन मेरा हिसाब लेना बड़ा ही ज़रूरी हो ना तेरे लिए, कि तूने मेरा हिसाब लेना ही हो, तो फिर पता क्या करना, मेरी एक दरख्वास्त है, मेरे आमाल का हिसाब मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के सामने ना लेना। हाय 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 हाय, काश के ये बात हम समझ जाएं। कहते हैं मैं मेरे अमाल का हिसाब मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना लेना, क्योंकि अगर मेरे अमाल कम हुए तो मेरे आका को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हाय 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 हाय, क्या कहते हैं, मेरे आका को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। बारी ताला उन्हें अगर तूने लेना ही हो और तेरा गुजारा मेरे अमाल का हिसाब लिए बगैर न हो तो फिर तू ये करना कि उस लम्हे मेरे महबूब आका को जरा अलग कर देना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आका कहें इकबाल किवें दे अमल लेके आए। काश ये जुमला हमारे जहनों में उतरे। और ये अहमियत है, गए क्यों दोज़ख में, ईमान की कमी की वजह से नहीं, आमाल की कमी की वजह से। वो जो आमाल हैं, वो नेक आमाल बेशुमार हैं, उन सारे आमाल में से सबसे बड़ा नेक अमल, सबसे बड़ा नेक अमल दोस्तों वो नमाज है। ऊंचा बोलो, नेक अमल सबसे बड़ा कौन सा है? नमाज। आज जुमातुल मुबारक का, ये माह रमजानुल मुबारक का जुमातुल मुबारक का दिन है। जामिया मस्जिद रसूलपुरा में हम बैठे हैं, अल्लाह के हुजूर हैं। हम अहद करते हैं कि बारी ताला, इस बात में तो कोई शक नहीं कि हमारे दिलों में ईमान बहुत है। ईमान का मतलब मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो तो जितना भी कोई गुनाहगार से गुनाहगार भी हो, वो आज भी ये कहता है सोनिया एक बारी मुखड़ा विखा दे, बदले च भावें मेरा सारा कुछ ले मैं वारण वास्ते तैयार बैठा। हर कोई नेक अमाल वो मोहब्बत तो लेके फिरता है, लेकिन याद रख ले दोज़ख में बंदा जो जाएगा वो मोहब्बत में कमी की वजह से नहीं जाएगा, वो अमाल में कमी की वजह से जाएगा। इसी शफाअत वाली हदीस का मैंने आपको दूसरा रुख दिखाया है कि हमारा सारा ध्यान इस बात पर होता है कि आका बचा लेंगे, कोई शक नहीं वो बचाएंगे। लेकिन यार जरूरी है आप सपली लेके जाना है, जरूरी है हमने कम लेकर जाना है।
کیوں ہماری کوشش یہ نہیں ہوتی کہ آقا علیہ السلام کو ہماری خاطر جھکنا نہ پڑے، بلکہ ہم اعمال ایسے لے کر جائیں کہ آقا ہمارے اعمال کو دیکھے، اللہ بھی خوش ہو جائے، محمد مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے۔ وہ بڑا پہلا عمل جو سارے نیک اعمال میں نماز، جس کے بارے میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنی احادیث سے اور قرآن مجید میں 20 مقامات پر جگہ جگہ آیا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، پھر فرمایا إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، پھر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اشہد اللہ، شہادت ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور اس بات پر پکے ہو جانا کہ نماز کبھی نہ چھوٹے، زکوٰۃ ادا کرنا، اور جب رمضان آ جائے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے روزہ چھوڑنا نہیں ہے، اس کی رضا کو پانے کی خاطر روزے کو رکھنا ہے۔ فرمایا یہ 5 چیزیں یہ پلر ہیں، اور آخری حج فرمایا یہ 5 پلر ہیں۔ حاضرین محترم، کسی عمارت کا پلر کوئی ایک بھی کمزور ہو جائے تو عمارت اتنی بولیے نا کمزور ہو جاتی ہے۔ اور ہم میں سے اکثریت حج والے تو حصے میں بھی نہیں آتے، زکوٰۃ والے حصے میں بھی نہیں آتے۔ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کے پاس بھی 5,04,000 روپے، یہ اس سال کا نصاب ہے، 5,04,000 روپے جس کے پاس بھی ہیں اور وہ 1 سال سے پڑے ہوئے ہیں، اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ اس سے کم اگر کسی کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی، یا اس کے برابر مالیت۔ خیر، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، فرمایا نماز جنت کی چابی ہے۔ تو چابی کے بغیر تالا کھلتا ہے؟ تاجدار کائنات فرما رہے ہیں کہ جنت کا دروازہ تبھی کھلے گا جب نمازوں والی چابی مجھے، آپ کو، ہم سب کو، میں یہ نہیں کہتا آپ پڑھیں، آپ کریں، ہمارا یہ نہ تربیت ہے نہ ہم یہ کہتے ہیں، ہم سب کہتے ہیں، ہم سب مل کر ذرا اس چابی کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس ماہ رمضان المبارک میں ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا عمل جو نماز کے بعد ہے وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو روزہ رکھو۔ تیسرا بڑا عمل وہ اللہ کا پاک کلام قرآن مجید ہے۔ بولو کیا ہے؟ اللہ کا پاک کلام قرآن مجید ہے۔ قربان جاؤں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ ایک ایک جملہ سنتے جائیں اور ذرا سبحان اللہ کی صدا لگاتے چلے جائیں۔ یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ فرمایا جس نے قرآن کی تلاوت کی اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن پڑھنے والے کے لیے جنت میں عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، اور وہاں جا کے اسے یہ پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ اس کے سر پر جنت کا تاج چڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا تلاوت قرآن مجید کرنے والا اس کی شفاعت کرنے قرآن آتا ہے، اور قرآن پاک کو اللہ نے اپنا دسترخوان قرار دیا ہے۔ پھر فرمایا قرآن پڑھنے والے کو بن مانگے عطا کیا جاتا ہے، اور فرمایا جو نہیں پڑھتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے دور ہو جاتا ہے ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کو معاشی مسائل میں شکار کر دیتے ہیں۔ آج لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں ہم، پھر بھی ساڑی پوری کیا وجہ ہے؟ ہم اس قرآن سے نہیں جڑے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے آپ نے آیت تو پڑھی ہے ذکر، تو ذکر کا معنی قرآن کیسے ہو گیا؟ بھائی ذکر ہی تو قرآن ہے، کیونکہ ادھر فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے دور ہوا ہم اس کی معیشت کو تنگ کریں گے۔
باری تعالیٰ یہ ذکر کیا ہے؟ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ ذکر کوئی اور شے نہیں، میں رب کا کلام قرآن مجید ہے۔ پھر حاضرین محترم، اگلا نیک عمل وہ والدین کی عزت ہے۔ بولیے کیا؟ والدین کی یہ اعمال صالحہ ہیں جو آپ کو دوزخ میں جانے سے بچائیں گے۔ فرمایا باپ کے بارے میں فرمایا وہ جنت کا دروازہ ہے۔ بولیے کیا؟ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کے بارے میں کہا وہ تمہاری جنت ہے۔ باپ کو بھی خوش رکھنا ہے، ماں کو بھی، بولیے ماں کو بھی خوش رکھنا ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھو، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا نماز کے بعد اگر کوئی عمل، نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے نا، تو اپنے والدین کی جا کے عزت کرے۔ والدین کی جا کے، آخری جملہ بول رہا ہوں، نیک اعمال کی لسٹ بڑی طویل ہے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے، یہ میسج آج لے کر ہم نے جانا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا، آقا علیہ السلام کی محبت میں مرنا، یہ سب کچھ جائز ہے، ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر نہ ہو تو ایمان نہیں آتا۔ قیامت کے دن تاجدار کائنات شفاعت بھی کریں گے، بیڑا پار کروائیں گے، مگر ہم نے ان میں شامل نہیں ہونا۔ ہم نے ان میں شامل ہونا ہے جن کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم دوزخ میں گئے کیوں؟ گئے محبت کی وجہ سے نہیں، گئے اعمال کی وجہ سے۔ بولیے گئے اعمال کی وجہ سے۔ آخری عمل جو مجھ سمیت ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور وہ کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی شخص برائی کو دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَبِلِسَانِهِ، اگر کوئی اپنے ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتا تو وہ اپنی زبان سے روکے۔ اور آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر کوئی ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، تو وہ پھر اسے دل میں برا جانے۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ ساری زندگی یہی ترجمہ سنتے ہوئے گزر گئی نا۔ بھائی یہ کن لفظوں کا یہ ترجمہ ہے کہ اگر دل میں برا جانے؟ یہ برا جانے کا لفظ تو اس حدیث میں نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو اپنی ذات میں دیکھے، اپنے گھر والوں میں دیکھے، سب سے پہلی ذمہ داری ہم کی یہ بنتی ہے نیک اعمال میں ہم اپنے گھر والوں کو برائی سے بچائیں۔ آج جنریشن زی اور جنریشن الفا، جو آج پیدا ہونے والا بچہ ہے، اس کے سوالوں کے جواب ہمیں آنا ضروری ہے۔ وہ پوچھتا ہے اللہ کدھر ہے، ہمیں پتا ہو کہ کدھر ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ آقا علیہ السلام یہ آخری نبی کیوں، ہمیں پتا ہو کہ کیوں آخری ہیں۔ ہم تو بے خبری میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور وہ پھر میڈیا کی بھیڑ چڑھتے ہیں، پھر میڈیا انہیں جدھر چلاتا ہے وہ ادھر چلتے ہیں، وہ آپ کی نہیں مانتے۔ ہم انہیں گائیڈ اس صورت میں کر سکیں گے۔ کل میرا 24 نیوز پہ جب مارننگ میں سحری میں موجود تھا، میں نے وہاں پر بھی یہی بات کی۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا جنریشن زی کو کیسے آپ چلائیں؟ میں نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے کہ پہلے خود باخبر ہو جائیں تاکہ کم از کم اپنی نسلوں کو باخبر بنا سکیں۔ دوستو فَبِقَلْبِهِ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے برائی نہیں روک سکتے، زبان سے برائی نہیں روک سکتے، تو پھر دل میں سوچیں کہ میں برائی کو ختم کرنے کے لیے اور کیا کر سکتا ہوں۔ برائی کو ختم کرنا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ دوستو جمعۃ المبارک کی اس پہلی نشست کا ایک ہی میسج تھا، کامیاب وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان ہوتا ہے اور نیک اعمال ہوتے ہیں۔ ایمان نام ہے محبت رسول کا، اور اعمال نام ہے ان چیزوں کا کہ ہم اپنی زندگی میں نماز کو داخل کریں، قرآن کو داخل کریں، زکوٰۃ کو داخل کریں، روزوں کو داخل کریں،
والدین کی عزت اور احترام کو داخل کریں، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کو داخل کریں، اور سب سے بڑھ کر ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے بولیے برائی سے منع۔ اللہ رب العزت ان گزارشات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔